اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ تمام مخلوقات میں سے عرش اللہ پاک کی سب سے پہلی اور بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا ہے، اور عرش کی لمبائی اور چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی بیان فرمائی۔ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ نیز اپنے تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور بلند فرمایا اور بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت میں عطا کیا اور فرمایا عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور ذکر میں ہر چیز لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا۔ عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتلایا ہے تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ چنانچہ عرش الہی پورے جہان پر کعبے کی طرح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا، بے شک اللہ کا عرش آسمان کے اوپر ایسے ہے۔ آپ نے اپنے انگلیوں کے ساتھ کعبے کی طرح کا اشارہ فرمایا۔ ابو داؤد عرش کے پائے اور پہلو ہیں۔ آپ کا فرمان ہے، لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ مدہوش ہوئے تھے یا پہلے۔ دنیا میں تجلی کے وقت آنے والی بہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری میں ہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس عرش کا پانی پر تھا، اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں۔ نیز چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیاز بلند عطا فرمایا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان، زمینیں، ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش سے نیچے ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار، قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا، وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے، یعنی جب کی دال پر زیر پڑی جائے، یہ بھی متواتر قرات ہے۔ تفصیلات کے لیے اسی آیت کے تحت تفسیر طبری دیکھیں۔ عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرش بہت بڑا ہے،
اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کا منظر و شکل و صورت انتہائی لبھانے والی ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، پس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والا عرش کا پروردگار ہے۔ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے، عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کرسی آسمان اور زمین سے بڑی ہے، کرسی عرش کا زینہ ہے، کرسی آسمان اور زمین سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسے ہے کہ جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بہت بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، عرش اٹھانے والے اور اس کے پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس انہیں بخش دے، جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ عرش کے گروہ پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا آپ کہہ دیں ساتوں آسمان، زمین اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توحید الوحید بیان کر کے واضح کیا کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، چنانچہ فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مسترد کرنے کے لیے بھی بتلایا کہ اللہ تو عظیم ترین مخلوق یعنی عرش کا خالق ہے، وہ ان الزام تراشیوں سے بالکل منزہ ہے، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے ہیں کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے، عرش کی تخلیق پر اللہ کی ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اس صفت کا واسطہ دیتے ہوئے دعا فرماتے۔ حدیث ہے رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے، یہ غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج کو اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیات بخشی کہ وہ باقی رہے گا، چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ نیز اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عرش اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کو شک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، بلکہ مشہور احادیث بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ عرش باقی رہے گا۔
آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مابین فیصلہ کے لیے آئے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے۔ تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگے آپ کو دیا جائے گا۔ جس وقت محشر میں لوگوں کی تکلیف بڑھ جائیں گی، سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اسی پر ملیں اور جدا ہوتے ہوں، ایسا آدمی جس سے جاہ و جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ جنت کے مختلف درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس میں ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ آپ کا فرمان ہے، جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے، اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ان تمام تفصیلات کے بعد مسلمانوں، اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اسی کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ وہ اتنی خفیہ ہے کہ مخلوق تک رسائی اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مخلوق کی شان اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے۔ مخلوق کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان بالغیب اور یقین شرف کی بات ہے، اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی متقی بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیت سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹکس اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وحید اسلامک ٹی وی کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔